الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ یعنی نماز ایک ایسی بڑی دولت ہے کہ ایمان اور کفر کے بیچ حائل ہے۔ حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے بیچ صرف نماز حائل ہے۔ نماز ایک ایسی بڑی دولت ہے جس سے کسی نبی کی شریعت خالی نہیں ہے۔ سب نبی کی شریعتوں میں نماز فرض تھی، اگرچہ اس کی تعیین، اس کا طریقہ تبدیل ہوتا رہا۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ابتدا میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، ایک قبل سورج غروب ہونے کے اور ایک قبل سورج طلوع ہونے کے 2 وقت کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ لیکن جب ہجرت سے 1.5-2 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ ملا، اس وقت 5 وقت کی نماز فرض ہوئی: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز فرض ہے، ان کے اوقات متعین ہیں، 5 وقت میں نماز فرض کی گئی ہے۔ اور حدیث اور قرآن کے صفات، نماز کے فضائل، نماز کے احکام، نماز کے طریقے اور نماز کے بیان میں یہ صفات مبارک لبریز ہیں۔ اور شریعت میں جتنی تاکید نماز کی ہے، اتنی کسی احکام کی نہیں ہے کہ نماز چھوڑنے والوں کو کفر تک کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نماز چھوڑنے والوں کو کافر کہتے ہیں۔ امام شافعی نماز چھوڑنے والوں کو قتل کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اس کفر پر نہیں ہے، لیکن نماز چھوڑنے کا جو عذاب اور وعید ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ نماز ایسی بڑی دولت ہے کہ ہر حال میں پڑھنی ہے۔ کسی کے اندر اگر کھڑے ہونے کی قوت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہ تو لیٹ کر پڑھے، یہاں تک کہ عورت کو درد و ذی ہو، جو بڑی مصیبت کا وقت ہے، اس وقت بھی نماز پڑھی جائے۔ لڑائی کی آگ بھڑک رہی ہو، اس وقت بھی نماز ادا کی جانی چاہیے۔ نماز نہایت ضروری ہے۔ نماز بڑی قیمتی دولت ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ لیکن ہماری سب سے زیادہ غفلت نماز ہی میں ہے کہ ہم نے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔